فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، مرد و خواتین، جن کو یہ سورت یاد ہوگی، سورہ عادیات۔ اس سورت کا معنی و مفہوم کیا ہے، آئیے ذرا سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ایک مخلوق کی قسم کھائی۔ وہ کون سی مخلوق ہے؟ گھوڑا۔ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ٹاپ مار کر آگ نکالنے والے گھوڑوں کی قسم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت دشمن کے اوپر حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فأثرن به نقعا، اور گرد و غبار، دشمنوں کے بیچ میں دوڑ کر کے گرد و غبار اڑانے والے گھوڑوں کی قسم۔ فوسطن به جمعا، اور دشمنوں کے مجمع کے بیچ میں داخل ہو جانے والے گھوڑوں کی قسم۔ ان الانسان لربه لکنود، بے شک یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب دیکھیے، ان الانسان، یہ اصل بات یہ کہنا ہے، لیکن اصل ایک بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین چار قسموں کے گھوڑوں کی قسم کھائی۔ والعادیات ضبحا پہلے کہا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کہا، ٹاپ مار کر آگ نکالنے والے گھوڑوں کی قسم، دشمنوں کے اوپر صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم، دشمنوں کے مجمع میں گھس کر کے اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے دشمن کے بیچ میں جانے والے گھوڑوں کی قسم۔ یہ انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب یہ انسان سے مراد الانسان، مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں الانسان آیا اس سے مراد کافر ہے، کیونکہ کافر جو ہے نا حقیقت میں اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ لیکن کافر کے علاوہ بعض مسلمان بھی ناشکرے ہیں جو رب کی نعمتوں کو پا کر ناشکری کرتے ہیں۔ ابھی کون لوگ ہیں دیکھیں، ان الانسان لربه لکنود، بے شک یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ خود بھی اس پر گواہ ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کا بڑا لالچی ہے، مال، دولت، گھر، پیسہ، اس کا بڑا لالچی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کے معنی یہ دولت، مال، پیسہ۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کہ جب قبروں سے اس کو اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ وحصل ما في الصدور، سینے میں جو کچھ راز ہے سب نکال دیا جائے گا۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبير، یقیناً ان کا رب ان کے دلوں میں، ان کے جی میں، ان کے من میں جو کچھ چل رہا ہے سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس سورۃ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق کی قسم کھائی ہے، اور وہ مخلوق کیا ہے؟ گھوڑا۔ گھوڑے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخیل معقود بنواصیها الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جس کی پیشانی کے ساتھ خیر بندھا ہوا ہے قیامت تک کے لیے۔ یعنی گھوڑا جانوروں میں، چوپایوں میں ایک ایسا چوپایا ہے، قیامت تک اس کی ضرورت پڑتی رہے گی اور قیامت تک اس کا استعمال ہوتا رہے گا اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی کی روایت میں بیان فرمایا کہ گھوڑا پالنے والوں کی 3 قسم ہیں. 2 قسم کے لوگ وہ ہیں جو اسے اجر حاصل کرتے ہیں، ثواب حاصل کرتے ہیں، اور 1 قسم کے گھوڑا پالنے والے گناہ کماتے ہیں. تو گناہ کون لوگ کماتے ہیں گھوڑا رکھ کر کے؟ جو گھوڑا رکھتے ہیں فخر کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے. کچھ لوگ گھوڑا اس لیے رکھتے ہیں کہ سماج میں، گاؤں میں گھوڑے میں سوار ہو کے نکلے، لوگ دیکھیں واہ کیا شان و شوکت ہے، گھوڑے میں جا رہا ہے، لگتا ہے کوئی بادشاہ ہے. قارون بھی جو ہے نا پورا بہترین کپڑے میں، قیمتی کپڑوں میں ملبوس ہو کر گھوڑے میں سوار ہو کے نکلتا تھا. سب دیکھ کے اس کی طرف دیکھ کر کے تعجب کرتے تھے، کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہوتا. تو اگر کوئی فخر کے طور پر، ریا دکھاوے کے طور پر، نمائش کے طور پر گھوڑا رکھتا ہے تب تو یہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. لیکن اگر کوئی گھوڑا اس لیے رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے گھوڑا کو پلائے گا اور اس سے کچھ کمائی بھی کرے گا، گھوڑا سے کمائی بھی کرے گا، اپنا پیٹ پالے گا، بیوی بچوں کا پیٹ پالے گا، اور جب کبھی ضرورت پڑے گی اللہ کے راستے میں اس کو لگا دے. اور تیسرا آدمی کون ہے؟ تیسرا آدمی جو گھوڑے کو پالتا ہے اس نیت سے کہ اسلام کی قوت کے لیے جب بھی جہاد کا وقت ہوگا، جب بھی اسلام کو ضرورت پڑے گی جانوروں کی، چوپایوں کی، تو ہم اپنا گھوڑا اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں گے، صدقہ کر دیں گے، دان کر دیں گے، تاکہ اس کے ذریعے اس پر سوار ہو کر مجاہدین جہاد کر سکیں، ان کے لیے اجر. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت کا کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. نیت کیا کیا ہے؟ آپ نے اگر گھوڑا رکھا، نیت کیا ہے؟ اس کے ذریعے میں کچھ کمائی بھی کروں گا اور اللہ کے راستے میں جب ضرورت پڑے گی لگا دوں گا. تو اب آپ کا گھوڑا، اس کو آپ نے چرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، رسی میں باندھ دیا ہے کھوٹے میں. اب جتنی دور تک وہ چرتا ہوا چلا جا رہا ہے، جتنی دور تک چلتا جائے گا، گوبر کرتا جائے گا، پیشاب کرتا جائے گا، اتنا آپ کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جائے گا. یہاں سے ایک استدلال میں کرنا چاہتا ہوں. آج کے اس دور میں گھوڑوں کا استعمال ہے، یقیناً ہے. آج بھی دیکھیے ہمارے جو فوجی ہے، آرمی لوگ ہیں، جو سرحد پر گشت کرتے ہیں وہ گھوڑوں پر گشت کرتے ہیں. اس کا مطلب گھوڑوں کی ضرورت ابھی ختم نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے کہہ دیا قیامت تک اس کی ضرورت باقی رہے گی. تو عام شہری زندگی میں ہم لوگ گھوڑوں کی ضرورت کم رہ گئی ہے، لیکن گھوڑے کے قائم مقام آج ہمارے پاس گاڑی ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس 4 چکا گاڑی ہے، 4 ویلر ہے، 2 ویلر ہے، لیکن آپ اس کو رکھتے ہیں، نیت آپ اچھی رکھیں. نیت کا کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. آپ نے نیت رکھا، یہ نیت کی میں یہ سواری خرید رہا ہوں یا خرید لیا اس نیت سے کہ میں اسے کمائی بھی کروں گا، روزگار بھی کروں گا، بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالوں گا، اور اگر دین کی خدمت کے لیے کبھی ضرورت پڑے میں اپنی موٹر سائیکل دے دوں گا، اپنی 4 چکا گاڑی، اسلام کو اگر ضرورت پڑے، دین کی ضرورت کے لیے، خدمت کے لیے ضرورت پڑے ہم دے دیں گے. تو آپ کو اجر ملے گا صرف نیت کی وجہ سے. ابھی دیا نہیں ہے، صرف نیت کیا ہے، اجر ملے گا. تو اسی طرح سے اگر آپ نے 4 ویلر خریدا، آپ نے نیت کر لیا سماج کو اگر کبھی میری گاڑی کی ضرورت رہے ہم اپنی گاڑی دے دیں گے. مثال کے طور پر آپ کے پاس 4 چکا گاڑی ہے، آپ کے پڑوسی میں، آپ کے محلے میں اچانک کوئی کسی کو بیماری ہو جاتی ہے، رات کا وقت ہے، اب وہ بیچارہ کہاں جائے گا گاڑی کرایہ کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس آتا ہے کہ ہم کو اس کی ضرورت ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ لے جاؤ، کوئی بات نہیں. میں نے اپنی گاڑی کو اس نیت سے رکھا ہے کہ اگر اپنے سماج والوں کو ضرورت پڑے تو میں اس کو دوں گا، لے جاؤ. تمہیں اگر تم کرایہ دے سکتے ہو تو دینا، نہیں تو کوئی بات نہیں. تو دیکھیے صرف نیت کیا ہے، اب اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. میں نے بعض جگہوں میں دیکھا الحمدللہ کہ بعض مسلمانوں میں اتنا شوق ہے اجر کمانے کا، گاڑی خرید لیا تو اس کو فور سروس لکھ دیا اور کہا کہ جب بھی کہیں کسی کو ضرورت پڑے گی ہماری گاڑی لے جائیں، صرف تیل بھروا دیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں لیں گے، ہماری گاڑی فری ہے، آپ کہیں بھی مریض کو لے جا سکتے ہیں، لے آ سکتے ہیں. تو میرے بھائی جو دیکھیے سواری رکھ رہے ہیں، لیکن نیت کر لیجئے کہ اگر کسی سماج میں ضرورت رہے ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کما بھی رہے ہیں، کمائی کرنے کا بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے، بیوی بچوں کو بھی پال رہے ہیں، ساتھ میں سماج کی مدد بھی ہو رہی ہے.
فلاحی کام بھی ہو رہا ہے، سوشل ویلفیئر بھی ہو رہا ہے۔ اب آئیے اس صورت کریمہ کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے گھوڑے کی قسم کھائی ہے یہ بتلانے کے لیے کہ ایک گھوڑا ایک مخلوق ہے، بے زبان جانور، دوسری طرف انسان ہے جو زبان والا ہے، جو عقل و شعور والا ہے، لیکن دونوں میں کتنا فرق ہے کہ گھوڑا بڑا وفادار جانور ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، اس کا مالک اس کو لے کر جنگ کے میدان میں جاتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ جب جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے یہ گھوڑا اتنا وفادار ہے، اپنے سوار کو لے کر کے دشمن کے جھنڈ میں داخل ہو جاتا ہے، جہاد کرتا ہے، بے محابہ لڑائی کرتا ہے، اپنے سوار کو گراتا نہیں ہے، لیکن جنگ کے شعلوں میں، بھڑکتے شعلوں میں کود جاتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، مالک سے وفاداری کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مالک اس کو کھلاتا پلاتا ہے، مالک اس کو چارہ دیتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ تو یہ گھوڑا اپنے مالک کی وفاداری کرتے ہوئے ہر طرح کا خطرہ مول لے لیتا ہے، اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے۔ مگر یہ انسان، یہ دو پایا والا انسان، یہ عقل و شعور والا انسان، یہ ساری نعمتوں پر پلنے والا انسان، جس کے پاس زبان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اپنے رب کا اتنا بڑا ناشکرا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک رب کی نعمتوں پہ پلتا ہے، رب کی دی ہوئی احسانات پہ جیتا ہے، لیکن اپنے رب کا وفادار نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا، رب کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا نہیں۔ یہ اتنا بڑا ناشکرا ہے، اللہ اگر نعمت دیتا ہے تو اللہ کا نام لینے لگتا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ اس کو ذرا سی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو وہ اللہ کا نام بھول جاتا ہے، کہتا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے ہی اللہ کو نظر آتا ہے کہ اللہ ساری آزمائشیں میری طرف ڈال دیتا ہے، ساری مصیبتیں میرے ہی آتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے کے رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر بھلائی ملتی ہے، دولت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، اطمئن بہ، بڑا اطمینان سے رہتا ہے، خوش خرم رہتا ہے، کہتا ہے میرا رب میری بڑی عزت کرتا ہے، میرا رب کہتا ہے میرا رب میری بہت عزت کر رہا ہے، مجھ کو خوب نواز رہا ہے، اطمینان سے رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے تو فوراً پلٹ جاتا ہے، دین سے پلٹ جاتا ہے، نماز روزے حج سے پلٹ جاتا ہے، عبادت و اطاعت سے پلٹ جاتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، ایسا آدمی دنیا میں بھی خسارے میں ہے، آخرت میں بھی خسارے میں ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں جو نعمتیں دے رہا ہے، ہم نعمتوں میں رہ کے اللہ کا شکر ادا کریں، اور کبھی نعمتوں میں رہتے ہوئے آرام و آسائش میں رہ رہے ہیں، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے تو صبر کیجئے، آزمائش پہ صبر کیجئے، دونوں صورتوں میں آپ کو اجر ملے گا، لیکن اپنے رب کا وفادار رہیے، ہر حالت میں خوشی ہو یا غم رب کے وفادار بنیں، اللہ کے در کو نہ چھوڑیں، اللہ سے لو لگائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کی قسم کھائی کہ یہ گھوڑا بے زبان جانور ہو کر اپنے مالک کی اتنی وفاداری کرتا ہے، اور اے بنی نوع انسان، اے آدم کی اولاد، تم اتنے بڑے ناشکرے ہو، تم اتنے بڑے نافرمان ہو کہ تم رب کی نعمتوں پہ پلنے کے باوجود، رب کی نعمت ہر دم ہر لمحہ پانے کے باوجود رب کی ناشکری کرتے ہو، رب کی وفادار نہیں بنتے ہو۔ اور یقین جانیے جو اپنے رب کا وفادار نہیں ہوگا وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ ان الانسان لربه لکنود وانه لحب الخیر لشدید، یہ مال کا بڑا لالچی ہے، ہر دم مال مال مال، پیسہ جب تک مل رہا ہے تو ٹھیک ہے اللہ اللہ، اور اگر غریبی آ گئی تو بھول جاتا ہے اللہ۔ وانه لحب الخیر لشدید، اب اللہ کہہ رہا ہے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اسے پتہ نہیں ہے، کیا اسے یقین نہیں ہے کہ ایک دن یہ قبر میں جائے گا اور قبر سے پھر اس کو زندہ کیا جائے گا، زندہ اٹھایا جائے گا، سینے میں جو راز ہے سب نکال دیا جائے گا، اور اس کا رب سب خبر رکھنے والا۔ تو جب تمہارا ایمان ہے رب پر، جب تمہارا ایمان ہے آخرت پر، تب تمہیں اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی اصلاح کرنا چاہیے، تم رب کے سلسلے میں کتنے وفادار ہو، اپنی وفاداری کا تمہیں چیک اپ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ سورۃ کریمہ ہم سب کو پیغام دے رہی ہے کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے وفادار بنیں،
اور وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے در کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے. کسی بھی حالت میں آندھی طوفان آئے، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ آئے، اللہ کے در سے لگے رہیں، اللہ کے گھر کو آباد کیے رہیں. یہی رب سے وفاداری کا تقاضا ہے. اگر ہم رمضان میں اپنے رب کو جانیں اور رمضان کے بعد رب کو بھلا دیں تو ہم سے بڑے ناشکر کوئی نہیں ہوگی، ہم سے بڑا نافرمان کوئی نہیں ہوگا کہ ہم نے ایک مہینے رب کو جانا پہچانا، باقی رب کو بھول گئے. تو رب کے وفادار بنیے میرے بھائیو. اس آیت کریمہ، اس صورت میں ہم سب کو سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم سب لوگوں کو جانوروں سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. ایک کتا بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. کتے کو ٹکڑے دے دیتے، روٹی کا ٹکڑا، ہڈی دیا جاتا ہے تو اس کے مالک کے پیچھے پیچھے دم ہلاتا ہوا چلتا ہے. تو ایک جانوروں سے سیکھو. جب جانور انسان کے لیے ایسا کر سکتا ہے تو ہم انسان کو اپنے رب، اپنے مالک، اپنے معبود کے لیے کیسے کرنا چاہیے، کس طرح اس کے در سے لگے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگار عالم تو ہم تمام بھائیوں کو تیرا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.